ناظرین، حضور غوث اعظم سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات لاتعداد اور بے شمار ہیں۔ شیخ علی بن ابی نصر حیتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اہل زمانہ میں سے کسی کو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر صاحب کرامت نہیں دیکھا۔ جس وقت بھی کوئی شخص آپ کی کرامت دیکھنا چاہتا تو دیکھ لیتا، اور کرامت کبھی آپ سے ظاہر ہوتی اور کبھی آپ میں ظاہر ہوتی تھی۔ شیخ ابو عمرو عثمان رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامتیں ایک ہار کی طرح ہیں جس میں یکے بعد دیگرے لگاتار موتی لگے ہوں۔ اگر ہم میں سے ہر روز کوئی شخص کئی کرامتیں دیکھنا چاہتا تو دیکھ لیتا۔ شیخ الاسلام عز الدین عبدالسلام نے بیان کیا ہے کہ جس قدر تواتر کے ساتھ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات منقول ہیں، اس طرح اور کسی ولی کی نہیں ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بستان العارفین میں فرماتے ہیں کہ کسی ولی کی کرامتیں اس کثرت سے ہم تک نہیں پہنچیں جس کثرت کے ساتھ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامتیں ہم تک پہنچی ہیں۔ ایک مرتبہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک عورت اپنے لڑکے کو لے کر آئی اور عرض کرنے لگی، میں دیکھتی ہوں کہ یہ لڑکا آپ سے بہت ہی عقیدت اور محبت رکھتا ہے، اس لیے میں اپنے حق سے دستبردار ہو کر اللہ کی رضا کے لیے اسے آپ کو دیتی ہوں، آپ اسے اپنی غلامی میں قبول فرما لیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکے کو قبول فرما لیا اور اسے چند اذکار و اشغال قادریہ تلقین فرما کر ریاضات و مجاہدات کے لیے حکم دے دیا۔ ایک روز لڑکے کی ماں اسے ملنے آئی تو بھوک اور بیداری کے سبب اسے دبلا پتلا اور کمزور پایا۔ اس نے اپنے لڑکے کو جو کی روٹی کھاتے دیکھا۔ وہ مامتا کی ماری آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئی اور آپ کے سامنے ایک برتن دیکھا جس میں سے آپ رحمۃ اللہ علیہ نیم پختہ مرغی کا گوشت کھا چکے تھے اور صرف ہڈیاں باقی رہ گئی تھیں۔ یہ دیکھ کر وہ عورت کہنے لگی، آپ تو مرغی کے سالن سے روٹی کھاتے ہیں اور میرے لڑکے کو جو کی روٹی کھلاتے ہیں۔ یہ سن کر حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ہاتھ مبارک ان ہڈیوں پر رکھا اور یوں فرمایا، کھڑی ہو جاؤ اس اللہ کے حکم سے جو بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کرتا ہے۔ فوراً مرغی اٹھ کھڑی ہوئی اور بولنے لگی۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت سے فرمایا کہ تیرا لڑکا جب اس قابل ہو جائے گا تو اس وقت اسے اختیار ہوگا کہ جو چاہے کھائے پیے۔ ایک روز سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ واز فرما رہے تھے اور ہوا سخت چل رہی تھی۔ اسی دوران ایک چیل چیختی چلاتی اڑتی ہوئی آپ کی مجلس کے اوپر سے گزری جس سے حاضرین مجلس کی توجہ تقسیم ہو گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے ہوا اس چیل کا سر اڑا دے۔ یہ فرمانا تھا کہ چیل کا دھڑ ایک طرف اور سر دوسری طرف گر پڑا۔ یہ دیکھ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ تخت سے اترے اور چیل کو ایک ہاتھ میں لے کر دوسرا ہاتھ اس پر پھیرا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر اڑ گئی اور لوگ دیکھتے رہ گئے۔ شیخ معمر جرادہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک وقت سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھا۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے کچھ لکھ رہے تھے۔ اتنے میں چھت سے 2-3 مرتبہ کچی مٹی گری۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اسے جھاڑتے گئے۔ جب یہ مٹی چوتھی دفعہ گری تو آپ نے اپنے اوپر سر اٹھا کر دیکھا کہ ایک چوہا مٹی کھود کر گرا رہا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فرمایا کہ تو اپنا سر اڑا دے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا تھا کہ اس چوہے کا سر ایک طرف اور دھڑ دوسری طرف جا پڑا۔ اس کے بعد حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنا لکھنا پڑھنا چھوڑ کر نہایت ابدیدہ ہو گئے۔ میں نے عرض کیا، حضرت آپ اس وقت کیوں ابدیدہ ہیں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں ڈرتا ہوں کہ کسی مسلمان سے مجھے ایذا پہنچے تو اس کا بھی یہی حال ہو جو حال اس چوہے کا ہوا ہے۔ شیخ ابو العباس احمد بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز آپ رحمۃ اللہ علیہ سواری پر جامعہ منصوری تشریف لے گئے۔ پھر جب آپ رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے واپس ہوئے تو آپ نے اپنی چادر اتاری اور اپنی پیشانی سے ایک بچھو نکال کر زمین پر ڈال دیا۔ جب یہ بچھو بھاگنے لگا تو آپ نے اس سے فرمایا، بے امر الہی تو مر جا۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ وہ اسی وقت دم بخود ہو گیا۔ پھر آپ نے مجھ سے فرمایا کہ اس نے مجھے جامعہ منصوری سے یہاں تک 60 مرتبہ کاٹا تھا۔ شیخ عمر بن مسعود رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز آپ رحمۃ اللہ علیہ وضو کر رہے تھے۔ اسی اثنا میں ایک چڑیا نے آپ پر بیٹ کر دی۔ یہ چڑیا اسی وقت گر کر مر گئی۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ وضو کر چکے تو آپ نے کپڑے کا اتنا حصہ دھویا اور اتار کر مجھے دے دیا کہ اسے فروخت کر کے اس کی قیمت خیرات کر دو، یہ اس چڑیا کا بدلہ ہے۔ حضرت شیخ ابو عبداللہ محمد موصلی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تقریباً 13 سال تک رہا۔ میں نے اس عرصے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بہت سی کرامات دیکھیں۔ ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ جس مریض سے طبیب عاجز آ جاتے وہ آپ کی خدمت میں لایا جاتا، آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کے حق میں دعا فرماتے اور اپنا دست مبارک اس پر پھیرتے تو وہ اسی وقت آپ کے سامنے تندرست ہو کر اٹھ کھڑا ہوتا۔ ایک مرتبہ خلیفہ مستنجد باللہ کے رشتہ داروں میں سے ایک استسقاء کا مریض آپ کے پاس لایا گیا۔ اس کا شکم مرض استسقاء کی وجہ سے بہت ہی پھولا ہوا تھا۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے شکم پر اپنا دست مبارک پھیر دیا۔ اللہ کے حکم سے اس کا شکم بالکل ہموار ہو گیا، گویا اس کو کوئی بیماری ہی نہیں تھی۔
ایک مرتبہ ابوالعالی احمد بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے اور عرض کرنے لگے، میرے فرزند محمد کو 1.25 سال سے بخار آتا ہے اور کسی طرح بھی رفع نہیں ہوتا، بلکہ اور زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم اس کے کان میں جا کر کہہ دو کہ اے بخار، تجھے عبد القادر کہتا ہے کہ میرے لڑکے کو چھوڑ کر قریہ حلہ میں چلا جا۔ اس نے گھر جا کر ایسا ہی کیا، بخار فوراً دور ہو گیا اور اہل حلہ بخار میں مبتلا ہو گئے۔ شیخ ابو الحسن علی کرشی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں اور شیخ علی بن ابی نصر الحیتی رحمۃ اللہ علیہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھے کہ اتنے میں ابو غالب تاجر حاضر ہوا اور یوں عرض کرنے لگا کہ حضور، دعوت قبول کرنا مسنون ہے، میں آپ کی دعوت کرتا ہوں، آپ میرے غریب خانے پر تشریف لے آئیں۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ عرصہ سر جھکائے رکھا اور پھر اٹھا کر فرمایا، ہاں مجھے قبول ہے۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ خچر پر سوار ہو کر ابو غالب کے مکان پر پہنچے۔ وہاں پہلے ہی بغداد کے علماء و مشائخ جمع تھے۔ ابو غالب نے ایک دسترخوان بچھایا جس پر قسم قسم کے میٹھے، ترش اور نمکین کھانے چنے گئے۔ پھر دو لوگوں نے ایک بڑے سربا مہر مٹکے کو لا کر دسترخوان کے اخیر میں رکھ دیا۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سر جھکائے بیٹھے تھے۔ آپ کی عظمت و ہیبت اور رعب و دبدبہ کی وجہ سے حاضرین پر خاموشی اور سکوت کا عالم طاری تھا۔ اتنے میں آپ نے شیخ علی کو اشارہ کیا کہ اس مٹکے کو اٹھا کر میرے پاس لاؤ۔ انہوں نے اٹھا کر آپ کے سامنے رکھ دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حکم دیا کہ اسے کھول دو۔ انہوں نے جو ہی کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں ابو غالب کا ایک مفلوج اور مجذوم مادرزاد نابینا لڑکا موجود تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکے سے فرمایا کہ تو اللہ کے حکم سے تندرست ہو کر اٹھ کھڑا ہو۔ فوراً لڑکا بینا اور تندرست ہو کر دوڑنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر حاضرین محفل حیرت میں پڑ گئے۔ چاروں طرف ایک شور برپا ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حاضرین کی بے خبری میں وہاں سے کھانا کھائے بغیر نکل آئے۔ ایک مرتبہ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں روافظ کی ایک جماعت 2 سربا مہر سیے ہوئے ٹوکرے لائی۔ انہوں نے آپ سے پوچھا کہ ان ٹوکروں میں کیا ہے؟ بس آپ رحمۃ اللہ علیہ کرسی سے اترے اور ان میں سے ایک پر اپنا ہاتھ رکھ کر فرمایا، اس میں ایک بیمار لڑکا ہے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے صاحبزادے عبد الرزاق سے فرمایا، اسے کھولو۔ جب کھولا گیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں فی الحقیقت ایک بیمار لڑکا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکے کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اٹھ کھڑا ہو۔ وہ اٹھ کر تندرست ہو کر دوڑنے لگا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے ٹوکرے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، اس میں ایک تندرست لڑکا ہے، اور اپنے صاحبزادے کو حکم دیا کہ اسے کھول دو۔ جب انہوں نے کھولا تو اس میں ایک تندرست لڑکا موجود پایا۔ وہ اٹھ کر چلنے لگا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی پریشانی پکڑ کر فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ وہ وہیں بیٹھ گیا۔ یہ دیکھ کر روافظ نے آپ کے دست مبارک پر توبہ کر لی۔ ابو سعد عبداللہ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میری لڑکی فاطمہ ایک دفعہ میرے گھر کی چھت پر پڑی اور اسے کوئی چیز اٹھا کر لے گئی۔ اس وقت اس لڑکی کی عمر 16 سال تھی۔ میں نے حضور غوث اعظم سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچ کر سارا واقعہ سنایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج رات کرخ کے ویرانے میں 5ویں ٹیلے کے پاس بیٹھ جانا اور اپنے گرد زمین کا ایک دائرہ کھینچ لینا۔ دائرہ کھینچتے وقت یوں کہنا، بسم اللہ علی نیت عبد القادر۔ رات کے وقت جنات کے گروہ مختلف اشکال میں تیرے پاس سے گزریں گے، تو انہیں دیکھ کر خوف نہ کھانا۔ صبح کے وقت جنات کا بادشاہ وہاں سے گزرے گا، اسے بتا دینا کہ عبد القادر نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے اور میری حاجت یہ ہے۔ بس میں چلا گیا اور آپ کے حکم کی تعمیل کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کے مطابق خوفناک اور ڈراؤنی صورتیں مجھ پر سے گزرنے لگیں، مگر کوئی دائرے کے قریب نہ آ سکا۔ جنات گروہ در گروہ وہاں سے گزرتے رہے، یہاں تک کہ ان کا بادشاہ ایک گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے گزرا۔ اس کے آگے کئی جماعتیں تھیں۔ وہ دائرے کے مقابل ٹھہر گیا اور مجھ سے پوچھنے لگا، اے بندے خدا، تیری کیا حاجت ہے؟ میں نے کہا، حضور غوث اعظم سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے۔ یہ سن کر وہ گھوڑے سے اترا اور زمین کو بوسہ دے کر دائرے سے باہر بیٹھ گیا۔ اس کے ہمراہی بھی بیٹھ گئے۔ میں نے اپنی لڑکی کا قصہ سنایا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جس نے بھی یہ کام کیا ہے اسے میرے پاس لاؤ۔ کچھ دیر بعد ایک سرکش جن لایا گیا جس کے ہمراہ وہ لڑکی تھی۔ بادشاہ کو بتایا گیا کہ یہ ملک چین کے سرکش جنوں میں سے ہے۔ بادشاہ نے اس لڑکی کے اٹھا لے جانے کی وجہ دریافت کی اور اس نازیبہ حرکت کا سبب پوچھا تو اس نے کہا، میرے عشق نے مجھے مجبور کر دیا تھا۔ جنات کے بادشاہ نے اس کی گردن اڑا دینے کا حکم دیا اور لڑکی میرے حوالے کر دی گئی۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے کہ ایک شخص آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا اور عرض کرنے لگا، میں اصفہان کا باشندہ ہوں، میری عورت اکثر مرگی کے مرض میں مبتلا رہتی ہے، تعویذ گنڈے والے اس سے عاجز آ گئے ہیں۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ وادی سراندیب کے خانس نامی ایک سرکش جن کی شرارت ہے۔ جب تیری عورت کو مرگی آئے تو اس کے کان میں کہہ دینا کہ عبد القادر جو بغداد میں رہتا ہے تجھے کہتا ہے کہ پھر کبھی نہ آنا،
اگر پھر آئے گا تو ہلاک ہو جائے گا۔ وہ شخص چلا گیا اور پھر 7 سال تک بغداد نہ آیا۔ پھر آیا تو اس سے دریافت کیا گیا تو اس نے کہا، میں نے شیخ کے قول پر عمل کیا تھا اور پھر آج تک میری عورت کو مرگی نہیں ہوئی۔ ایک روز شیخ ابو حفص عمرو بن صالح حدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنی اونٹنی لے کر بارگاہ غوثیت میں حاضر ہوئے۔ عرض کرنے لگے، میں حج کو جانا چاہتا ہوں اور یہ اونٹنی چلنے سے قاصر ہے، اس کی سوا اور میرے پاس ہے بھی نہیں۔ یہ سن کر حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا پاؤں مبارک اس اونٹنی پر مارا اور اپنا دست مبارک اس کی پیشانی پر رکھا۔ شیخ ابو حفص کا بیان ہے کہ پہلے وہ اونٹنی سب اونٹنیوں سے پیچھے رہا کرتی تھی، پھر چلنے میں سب سے سبقت لے جاتی۔ ایک دن سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ شیخ ابو الحسن ازجی رحمۃ اللہ علیہ کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں ایک کبوتری اور ایک کمری دیکھی۔ شیخ ابو الحسن نے عرض کیا کہ حضور، یہ کبوتری 6 ماہ سے انڈے نہیں دیتی اور یہ کمری 9 ماہ سے نہیں بولتی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کبوتری سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے کبوتری، اپنے مالک کو فائدہ پہنچا، اور کمری سے فرمایا کہ تو اپنے خالق کی تسبیح کر۔ بس آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا تھا کہ کمری بولنے لگ گئی، حتیٰ کہ اہلیان بغداد بسا اوقات اس کی آواز سننے کے لیے جمع ہوا کرتے، اور کبوتری نے بھی انڈے دے دیے اور بچے نکال لیے، اور مرتے دم تک ایسا کرتی رہی۔ شیخ ابو المظفر اسماعیل کا بیان ہے کہ شیخ علی بن ابی نصر الہیتی رحمۃ اللہ علیہ جب کبھی علیل ہو جاتے تو اکثر میرے باغ میں آ جاتے، جہاں کئی روز تک ان کی تیمارداری کی جاتی۔ ایک دفعہ آپ رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو کر میرے باغ میں آئے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ کی عیادت کے لیے وہاں تشریف لائے۔ اس باغ میں کھجور کے 2 درخت تھے جو بالکل خشک ہو گئے تھے اور 4 سال سے پھل نہیں دیتے تھے۔ میں نے ان کے کاٹنے کا ارادہ کر رکھا تھا۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور ان میں سے ایک کے نیچے آپ نے وضو فرما لیا اور دوسرے کے نیچے 2 رکعت نماز ادا کی۔ وہ دونوں درخت 1 ہفتے کے اندر بار آور اور باثمر ہو گئے، حالانکہ وہ کھجوروں کے بار آور ہونے کا وقت بھی نہیں تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان میں سے کچھ کھجوریں تناول فرمائیں اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیری زمین، تیرے درہم، تیرے سا اور تیرے مویشیوں میں برکت دے۔ اس سال سے میری زمین کی آمدنی میں دن بدن اضافہ ہوتا گیا۔ درہم کی یہ حالت تھی کہ جس تجارتی کام میں نے 1 درہم خرچ کیا، وہاں سے کئی حاصل کیے۔ گیہوں کی یہ کیفیت تھی کہ جب میں کسی مکان میں گیہوں کی 100 بوریاں رکھتا، اس میں سے اگر 50 خیرات کر دیتا اور باقی کھا لیتا تو بھی 100 بوریاں بحال پاتا۔ میرے مویشی اتنے بچے پیدا کرتے کہ میں شمار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ شیخ ابو العباس رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ حضور غوث اعظم سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے رکاب دار تھے، بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ بغداد میں قحط پڑا۔ میں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے فاقہ کشی اور کثرت عیال کا شکوہ کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 20 سیر گیہے نکال کر دے دیے اور فرمایا کہ اس کو ایک بڑے برتن میں ڈال کر منہ بند کر دینا اور اس کے پہلو میں ایک سوراخ کر کے اس میں سے اناج نکال کر پیس لیا کرنا۔ شیخ ابو العباس کہتے ہیں کہ ہم نے اس سے 5 سال تک کھایا، پھر میری اہلیہ نے اسے کھولا تو اتنے ہی گیہوں پائے جو 7 دن میں ختم ہو گئے۔ میں نے یہ ماجرا آپ سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا، اگر تم اسے ویسا ہی رہنے دیتے تو یہ اناج عمر بھر ختم نہ ہوتا۔ شیخ عمر گمانی اور ادیب بن مسافر سے منقول ہے کہ ایک دفعہ حضور غوث اعظم سرکار رحمۃ اللہ علیہ واعظ فرما رہے تھے۔ اسی دوران اچانک بارش شروع ہو گئی اور اہل مجلس منتشر ہونے شروع ہو گئے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھا کر کہا، میں لوگوں کو جمع کرتا ہوں اور تو انہیں منتشر کرتا ہے۔ اچانک مجلس پر بارش بند ہو گئی اور مدرسے کے باہر بدستور بارش ہوتی رہی۔ اسی طرح ایک دفعہ دریائے دجلہ تویانی پر آ گیا۔ اہلیان بغداد گھبرا اٹھے، انہیں خوف دامنگیر ہوا کہ کہیں بغداد غرق نہ ہو جائے، لہٰذا سب نے آ کر حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں فریاد کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا عصا مبارک اٹھایا اور دریائے دجلہ کے کنارے پر تشریف لے گئے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے اپنا عصا دجلہ کی اصلی حد پر گاڑ کر فرمایا، بس یہیں تک رہو۔ یہ کہنا تھا کہ پانی اتر کر اپنی اصلی حد تک پہنچ گیا۔ شیخ ابو عبد الملک زیال بیان کرتے ہیں کہ یہ 560 ہجری کا واقعہ ہے۔ میں ایک دن حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں کھڑا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے دولت خانے سے عصا لیے ہوئے باہر تشریف لائے۔ مجھے اس وقت یہ خیال پیدا ہوا کہ کاش آپ اپنے عصائے مبارک سے مجھے کوئی کرامت دکھاتے۔ ابھی میرے دل میں یہ خیال پیدا ہی ہوا تھا کہ آپ نے میری طرف مسکرا کر دیکھا اور اپنا عصا زمین میں گاڑ دیا۔ زمین میں گاڑتے ہی عصا روشن ہو کر چمکنے لگا اور بدستور 1 گھنٹے تک اسی طرح چمکتا رہا۔ اس کی منور شعاؤں سے اطراف و اکناف چمک اٹھے، اس کی روشنی آسمان کی طرف چڑھتی رہی۔ پھر جب 1 گھنٹے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اٹھا لیا تو جیسا تھا ویسا ہی ہو گیا۔ اس کے بعد مجھ سے فرمایا، زیال تم یہی چاہتے تھے۔ شیخ ابو العباس خضر بن عبداللہ موصلی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں
کہ ایک روز میں نے امام مستنجد باللہ ابو المظفر یوسف عباسی کو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں دیکھا۔ اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضور، طمانینت قلبی کے لیے میں آپ کی کوئی کرامت دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ ابو المظفر نے عرض کیا کہ غیب سے ایک سیب چاہتا ہوں۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ہوا میں اپنا ہاتھ پھیلایا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے دست مبارک میں 2 سیب ہیں، حالانکہ عراق میں اس وقت سیب کا موسم بھی نہیں تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سیب ابو المظفر کو دیا اور دوسرا خود رکھ لیا۔ جب دونوں سیب چیرے گئے تو آپ کا تو سفید خوشبودار اور معطر نکلا، مگر ابو المظفر کے سیب میں سے کیڑا نکلا۔ اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے اس کی وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا، تیرے سیب کو ظالم کا ہاتھ لگا ہے، جس کی وجہ سے اس میں کیڑا پیدا ہو گیا ہے، اور میرے سیب کو کسی ولی اللہ کا ہاتھ لگا ہے، اس لیے یہ عمدہ نکلا اور اس کی خوشبو مہک گئی۔ شیخ احمد بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ من جملہ ان طلباء کے جو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے علم فقہ پڑھتے تھے، ایک اجنبی شخص تھا جس کا نام ابی تھا۔ یہ شخص نہایت کن ذہن تھا، باوجود محنت کے اور وقت کے ساتھ سمجھانے کے یہ شخص کوئی بات بھی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ ایک روز یہ شخص آپ رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھ رہا تھا کہ اسی دوران آپ کی ملاقات کے لیے ابن سمحل تشریف لائے۔ انہیں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو اس شخص کے ساتھ بہت محنت کرتے ہوئے دیکھ کر نہایت تعجب ہوا۔ جب وہ شخص اپنے سبق سے فارغ ہو کر چلا گیا تو انہوں نے آپ سے کہا، مجھے آپ کو اس شخص کے ساتھ اس قدر محنت کرتے ہوئے دیکھ کر نہایت تعجب ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کے ساتھ بے حد مشقت اٹھاتے ہیں۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس کے ساتھ میری محنت و مشقت کے دن 1 ہفتے سے بھی کم رہ گئے ہیں۔ 1 ہفتہ بھی پورا نہیں ہو پائے گا کہ یہ بیچارہ اس جہان فانی کو خیر بات کہہ کر دار ابدی کی جانب کوچ کر جائے گا۔ ابن سمحل کہتے ہیں کہ میں اس بات سے نہایت متعجب ہوا اور ہفتے کے دن شمار کرنے لگا، یہاں تک کہ ہفتے کے دن وہ شخص دائی اجل کو لبیک کہہ گیا۔ ناظرین، سہیل بن عبداللہ تستری کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اہل بغداد کی نظر سے عرصے تک غائب رہے۔ لوگ آپ کی تلاش میں نکلے۔ اچانک ایک شخص نے لوگوں کو اطلاع دی کہ میں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دجلہ کی طرف جاتے دیکھا ہے۔ یہ سن کر سب کے سب دجلہ کی طرف چلے گئے۔ جب دریا پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ پانی پر سے لوگوں کی طرف چلے آ رہے ہیں۔ مچھلیاں بکثرت آپ کو سلام کرتی ہیں اور دست بوسی کرتی جاتی ہیں۔ اس وقت نماز ظہر کا وقت ہو گیا تھا۔ اسی اثنا میں ایک بڑی بھاری جائے نماز دکھائی دی جو تخت سلیمانی کی طرح ہوا میں معلق ہو کر بچھ گئی۔ اس کے اوپر قرآن مجید کی 2 آیات لکھی ہوئی تھیں۔ سہیل بن عبداللہ تستری بیان کرتے ہیں کہ جب یہ جائے نماز بچ چکی تو ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگ آئے اور جائے نماز کے برابر کھڑے ہو گئے۔ ان لوگوں کے چہروں سے بہادری اور شجاعت عیاں تھی۔ یہ لوگ سب کے سب سر نگوں تھے اور ان کی آنکھوں سے سیلاب اشک جاری تھے۔ ان کی خاموشی اور ان کے سکوت سے ایسے معلوم ہوتا تھا گویا قدرت نے انہیں خاموش ہی پیدا کیا ہے۔ جب تکبیر کہی گئی تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے سے عظمت اور ہیبت ٹپک رہی تھی۔ غرض اس جماعت نے اور اہلیان بغداد نے جو اس وقت آپ کو دیکھنے کے لیے وہاں پہنچے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے ظہر کی نماز ادا کی۔ نماز کے دوران تمام لوگوں پر ایک وجدانہ کیفیت طاری تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے لبوں سے سبز رنگ کا نور نکل کر آسمان کی طرف جاتا تھا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دعا پڑھی، یا اللہ، میں تیری بارگاہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ بنا کر دعا مانگتا ہوں کہ تو میرے مریدوں کو اور میرے مریدوں کے مریدوں کو جو میری طرف منسوب ہیں روح قبض نہ کر مگر توبہ پر۔ سہیل بن عبداللہ تستری بیان کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کی دعا پر ملائکہ کے ایک بڑے گروہ کو آمین کہتے ہوئے سنا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ دعا ختم کر چکے تو پھر ہم نے یہ ندا سنی، تم خوش ہو جاؤ، میں نے تمہاری دعا قبول کر لی۔ شیخ ابو تقی محمد بن اظہر صرفینی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں 1 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگتا رہا کہ وہ مجھے رجال الغیب میں سے کسی بزرگ کی زیارت نصیب کرے۔ اچانک میں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر حاضر ہوں اور ایک بزرگ بھی وہاں موجود ہیں۔ مجھے خیال ہوا کہ یہ بزرگ رجال الغیب سے ہیں۔ اس کے بعد میں بیدار ہو گیا۔ بیدار ہونے کے بعد میں نے چاہا کہ حالت بیداری میں ان کی زیارت کروں۔ چنانچہ میں اسی امید پر حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف کی زیارت کرنے کے لیے پہنچ گیا۔ جب میں مزار شریف پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی بزرگ وہاں موجود ہیں جن کی میں نے گزشتہ رات خواب میں زیارت کی تھی۔ میں نے چاہا کہ مزار شریف کی زیارت سے جلد فارغ ہو کر اس بزرگ کی قدم بوسی کا شرف حاصل کروں، مگر وہ مجھ سے پہلے فارغ ہو کر واپس چلے گئے۔ میں بھی سب کچھ چھوڑ کر ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا، یہاں تک کہ وہ دریائے دجلہ کے ساحل پر پہنچ گئے۔ ان کے آتے ہی دریائے دجلہ کے دونوں کنارے اس قدر قریب ہو گئے کہ وہ اپنا ایک قدم اس کنارے پر اور دوسرا اس کنارے پر رکھ کر دجلہ سے پار ہو گئے۔
میں نے انہیں اس وقت قسم دلائی کہ وہ ذرا ٹھہر کر مجھ سے بات کریں، چنانچہ وہ ٹھہر کر میری طرف متوجہ ہوئے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا مسلک کیا ہے؟ انہوں نے اس کے جواب میں قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی، جس سے میں سمجھ گیا کہ شاید یہ بزرگ حنفی المسلک ہیں۔ اس کے بعد میں واپس ہونے لگا تو مجھے خیال ہوا کہ میں اب حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہ واقعہ بیان کروں گا۔ یہ خیال پیدا ہوتے ہی میں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دولت خانے کے دروازے پر پہنچا تو آپ نے اندر سے ہی پکار کر مجھ سے فرمایا، اے محمد بن اظہر، اس وقت مشرق سے مغرب تک تمام روئے زمین پر ان کے سوا حنفی المسلک ولی اللہ اور کوئی نہیں ہے۔ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے خادم ابو الرضا بیان کرتے ہیں کہ ایک روز آپ رحمۃ اللہ علیہ ایثار کے متعلق کچھ بیان فرما رہے تھے۔ اتنے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اوپر کی طرف نگاہ کی اور پھر خاموش ہو گئے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تم سے زیادہ نہیں، صرف 100 دینار کے لیے کہتا ہوں۔ بہت سے لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 100 دینار لے کر آئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے صرف ایک شخص سے 100 دینار لے لیے اور باقی لوگ واپس ہو گئے۔ لوگوں کو تعجب ہوا کہ آپ نے یہ 100 دینار کس واسطے طلب فرمائے ہیں۔ ابو الرضا بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بلا کر فرمایا، تم یہ مقبرہ شنیزیہ پر لے جاؤ، وہاں ایک ضعیف العمر شخص بربط بجاتا ہوگا، اسے یہ 100 دینار دے کر میرے پاس لے آؤ۔ میں حسب حکم مقبرہ شنیزیہ پر پہنچا۔ وہاں پر ایک بوڑھا شخص بربط بجا رہا تھا۔ میں نے السلام علیکم کہہ کر 100 دینار اس کو دے دیے۔ وہ یہ دیکھ کر بے ساختہ زور سے چلایا اور بے ہوش ہو کر گر گیا۔ جب وہ ہوش میں آیا تو میں نے اسے کہا کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ تمہیں بلا رہے ہیں۔ وہ شخص بربط اپنے کندھے پر رکھ کر میرے ساتھ ہو لیا۔ جب ہم حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے تو آپ نے اسے اپنے نزدیک منبر پر بلوا کر فرمایا، تم اپنا قصہ تفصیل سے بیان کرو۔ اس نے کہا، حضرت، میں اپنی کم سنی میں بہت عمدہ گاتا بجاتا تھا، لوگ بھی کمال اشتیاق سے میرے گانے کو سنا کرتے تھے۔ میں جب بڑا ہو گیا تو لوگوں کا میری طرف التفات بہت کم ہو گیا، اس لیے میں اپنے دل میں عہد کر کے شہر سے باہر نکل گیا۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ اب میں مردوں کے سوا اور کسی کو اپنا گانا نہیں سناؤں گا۔ میں قبرستانوں میں پھرتا رہا۔ اچانک ایک دن ایک قبر میں سے ایک شخص نے اپنا سر نکال کر مجھ سے کہا، تم مردوں کو اپنا گانا کہاں تک سناؤ گے؟ اب تم خدا کے ہو جاؤ اور اسے اپنا گانا سناؤ۔ اس کے بعد مجھے کچھ نیند سی آ گئی۔ پھر میں نے اٹھ کر اپنے اشعار پڑھے۔ میں کھڑا ہوا یہی اشعار پڑھ رہا تھا کہ اتنے میں آپ کے خادم نے آ کر مجھے یہ دینار دے دیے۔ اب میں گانے بجانے سے تائب ہو کر خدا کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ پھر اس شخص نے اپنا ساز توڑ ڈالا اور گانے بجانے سے تائب ہو گیا۔ اس کے تائب ہونے پر باقی 40 آدمیوں نے بھی، جن کے دینار حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے واپس کر دیے تھے، اپنے اپنے 100 دینار اسی کو دے دیے۔ یہ واقعہ دیکھ کر 5 لوگ مزید توبہ تائب ہو گئے۔ شیخ بدیع الدین ابو القاسم کا بیان ہے کہ ایک دفعہ ابو عمرو عثمان بن اسماعیل نے مجھے بغداد میں مسند امام احمد بن حنبل کا نسخہ خریدنے کے لیے بھیجا۔ میں جب بغداد میں پہنچا تو میں نے لوگوں کو حضرت شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر پر فریفتہ پایا۔ میں نے دل میں کہا کہ اگر فی الحقیقت یہ شخص ایسا ہی ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے تو ضرور یہ مجھے میرے دل کی بات بتا دے گا۔ پھر میں نے اپنے دل میں سوچا کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میں شیخ محی الدین کے پاس جاؤں اور ان سے سلام کہوں تو وہ میرے سلام کا جواب نہ دیں بلکہ مجھ سے منہ پھیر لیں اور اپنے خادم سے کہیں کہ اس آنے والے شخص کی پیشانی کے دماغ کے برابر چھوارے کا ایک ٹکڑا اور شہد جو وزن میں پورے 2 دانگ کے برابر ہو لے آؤ۔ جب خادم یہ دونوں اشیاء شیخ کے پاس لے آئے تو بیشتر اس کے کہ میں ان سے سوال کروں وہ اپنی کلاه مجھے پہنا دیں اور میرے سلام کا جواب دیں۔ یہی جی میں ٹھان کر میں فوراً اٹھا اور شیخ کے مدرسے میں آ گیا۔ میں نے ان کو محراب میں بیٹھے پایا۔ انہوں نے میری طرف ایک نظر دیکھا جس سے میں سمجھ گیا کہ انہوں نے میرے معافی الضمیر کو دریافت کر لیا ہے۔ میں نے ان سے سلام کیا۔ انہوں نے میرے سلام کا جواب نہ دیا بلکہ مجھ سے منہ پھیر لیا اور اپنے خادم سے کہا کہ اس آنے والے شخص کی پیشانی کے داغ کے برابر چھوارے کا ٹکڑا اور پورے 2 دانگ شہد لے آؤ۔ خدا کی قسم شیخ نے وہی الفاظ دہرائے جو میرے دل میں تھے۔ جب خادم دونوں چیزیں لے آیا تو شیخ نے اپنی کلاه مجھے پہنا دی اور میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے مجھ سے فرمایا، کیا تو یہی چاہتا تھا؟ یہ دیکھ کر میں نے وہیں قیام کر لیا اور آپ سے علم حدیث پڑھا۔ ابو الفرا الہامی بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے اکثر ایسی باتیں سنا کرتا تھا جن کا مارز وقوع میں آنا مجھے محال، ناممکن اور بعید از قیاس معلوم ہوتا، اس لیے میں ان باتوں کی تردید کیا کرتا تھا، مگر ساتھ ہی میں آپ سے ملنے کا شوق بھی رکھتا تھا۔ ایک دن مجھے بغداد کے محلے باب العز جانے کی ضرورت پیش آئی۔ میں جب وہاں سے واپس ہوا تو آپ کے مدرسے کے قریب سے میرا گزر ہوا۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں نماز عصر کی تکبیر کہی جا رہی تھی، اس لیے مجھے بھی خیال ہوا کہ میں بھی عصر کی نماز پڑھتا ہوا آپ کو سلام کرتا چلوں۔
چنانچہ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں گیا، جماعت کھڑی تھی، جا کر شامل ہو گیا۔ جماعت میں شامل ہوتے وقت مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں بے وضو ہوں۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھ کر دعا سے فارغ ہوئے تو آپ نے میری طرف التفات کر کے فرمایا، اے فرزند من، اگر تم میرے پاس اپنا کام لے کر آتے تو میں تمہارا کام پورا کر دیتا، مگر تمہیں نسیان بہت غالب ہے، تم نے اس وقت بھولے سے بے وضو نماز پڑھ لی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے یہ فرمانے سے میں حیران رہ گیا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو میرا مخفی حال کیسے معلوم ہو گیا۔ میں نے اسی وقت سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اختیار کر لی۔ شیخ زین الدین انصاری بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اور میرا ایک دوست دونوں حج کر کے بغداد آئے۔ اس وقت ہمارے پاس سوائے ایک چھری کے اور کچھ نہیں تھا۔ ہم نے چھری فروخت کر کے چاول خریدے اور پکا کر کھائے، مگر اس سے نہ تو ہم سیر ہوئے اور نہ ہی ہمیں لطف حاصل ہوا۔ اس کے بعد ہم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں آئے۔ آپ نے اپنا کلام قطع کر کے فرمایا کہ حجاز سے چند فقراء و مساکین آئے ہیں، ان کے پاس سوائے ایک چھری کے اور کچھ نہیں تھا، جسے انہوں نے فروخت کر کے چاول لے کر پکائے اور کھائے، مگر اس سے نہ تو وہ سیر ہوئے اور نہ ہی انہیں کچھ مزہ آیا۔ ہمیں یہ سن کر نہایت تعجب ہوا۔ اس کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دسترخوان بچھوایا۔ میں نے اپنے رفیق سے آہستہ پوچھا کہ تمہیں کس چیز کی خواہش ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے کشک کی خواہش ہے۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ مجھے تو شہد کی خواہش ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادم سے فوراً یہ دونوں چیزیں منگوا لیں اور ہماری طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ان دونوں کے سامنے رکھ دو۔ خادم نے کشک میرے سامنے اور شہد میرے رفیق کے سامنے رکھ دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ ٹھیک نہیں، اس کا الٹ کرو۔ یہ دیکھ کر میں بے اختیار چلا اٹھا اور بے ساختہ دوڑ کر آپ کے پاس آ گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، واعظ مصر، مرحبا مرحبا۔ میں نے عرض کیا، حضرت آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں تو اس کے لائق نہیں، مجھے تو سورہ فاتحہ پڑھنے کا بھی سلیقہ نہیں ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نہیں نہیں، مجھے حکم ہوا ہے کہ میں تمہیں ایسا کہوں۔ ابو الحسن بیان کرتے ہیں کہ پھر میں آپ سے تحصیل علوم میں مشغول ہو گیا اور 1 سال ہی میں مجھے اس قدر روحانی فتوحات حاصل ہوئیں جس قدر کسی اور کو 20 سال میں بھی حاصل نہیں ہو سکتی تھیں۔ اس کے بعد میں بغداد میں واعظ کہتا رہا۔ پھر میں نے آپ سے مصر جانے کی اجازت لی تو آپ نے مجھے اجازت دے کر فرمایا، جب تم دمشق پہنچو گے تو وہاں پر تمہیں ترکی فوج ملے گی جو کہ مصر پر قبضہ کرنے کی غرض سے آئی ہوگی۔ تم ان سے کہنا کہ تم اس سال اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے، اس لیے تم واپس ہو جاؤ، پھر آئندہ دوسرے سال تم کامیاب ہو سکو گے۔ چنانچہ جب میں دمشق پہنچا تو مجھے ترکی فوج ملی۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ مجھے فرمایا تھا میں نے ان سے کہہ دیا، لیکن انہوں نے میرا کہنا نہ مانا۔ بعد ازاں جب میں مصر پہنچا تو وہاں جا کر دیکھا کہ خلیفہ مصر ان سے مقابلے کی تیاری کر رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ کوئی خوف کی بات نہیں ہے، وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے، بلکہ تمہارے ہی سر فتح کا سہرا بندھا رہے گا۔ آخرکار ترکی سپاہ نے مصر پر حملہ کیا اور ہزیمت پا کر واپس لوٹ گئے۔ خلیفہ مصر نے میری بڑی عزت کی اور مجھے اپنا مصاحب خاص اور رازدار بنا لیا۔ دوسرے سال ترکی سپاہ نے پھر چڑھائی کی اور اس دفعہ وہ مصر پر قابض ہو گئے۔ ترکی افواج نے میری بھی بہت عزت افزائی کی۔ نتیجے کے طور پر دونوں سلطنتوں کی جانب سے 1.5 لاکھ دینار مجھے وصول ہوئے۔ ابو الہجر حامد الحرانی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی جائے نماز بچھا کر آپ کے نزدیک بیٹھ گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے میری طرف دیکھ کر فرمایا کہ تم امراء السلاطین کی بساط پر بیٹھو گے۔ اس کے بعد جب میں حران واپس آیا تو سلطان نور الدین شہید نے مجھے اپنے پاس رہنے پر مجبور کر دیا اور مجھے اپنا مصاحب بنا کر ناظم اوقاف مقرر کر دیا۔ اس وقت مجھے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا قول یاد آیا۔ ابو عبداللہ محمد بن خضر حسینی موصلی ذکر کرتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھے خبر دی کہ 560 ہجری میں سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے فرمایا، اے خضر تو موصل میں چلا جا، تیری پشت میں وہاں اولاد پیدا ہوگی، سب سے پہلے لڑکا تولد ہوگا جس کا نام محمد ہوگا۔ جب وہ 7 سال کا ہوگا تو ایک بغدادی نابینا حافظ اس کو 7 ماہ میں قرآن شریف حفظ کروا دے گا۔ تیری عمر 94 سال 1 ماہ 7 دن ہوگی اور تو اربل میں صحیح الحواس مرے گا۔ ابو عبداللہ کا بیان ہے کہ میرے والد موصل میں سکونت پذیر ہوئے ہیں۔ میں وہاں سفر کے شروع میں 601 ہجری میں پیدا ہوا۔ جب میں 7 سال کا ہوا تو میرے والد نے مجھے قرآن شریف حفظ کروانے کے لیے ایک نابینا حافظ کے سپرد کیا۔ میں نے 7 ماہ میں قرآن مجید حفظ کر لیا۔ میرے والد نے اس حافظ سے نام و سکونت دریافت کی تو اس نے کہا کہ میرا نام علی ہے اور میرے شہر کا نام بغداد ہے۔ اس وقت میرے والد کو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا قول یاد آ گیا۔ میرے والد نے 9 صفر 625 ہجری کو اربل میں وفات پائی۔ وفات کے وقت ان کی عمر 94 سال 1 ماہ 7 روز تھی اور وفات کے وقت ان کے ہوش و حواس قائم تھے۔
شیخ ابو محمد مفرج کا بیان ہے کہ جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی عالمگیر شہرت ہو گئی تو بغداد کے 100 بڑے بڑے فقہا آپ کا امتحان لینے کی غرض سے جمع ہوئے۔ ان سب کی رائے اس بات پر قرار پائی کہ ان میں سے ہر ایک شخص مختلف علوم و فنون میں جدا جدا مسئلہ پوچھے۔ آپس میں یہ بات طے کر کے وہ تمام فقہا اس ارادے سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس واعظ میں آ گئے۔ ابو محمد بیان کرتے ہیں کہ میں اس وقت آپ کی مجلس میں شریک تھا۔ جب یہ لوگ آ کر بیٹھے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا سر جھکایا۔ سر جھکاتے ہی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سینہ مبارک سے نور کی ایک شعاع ظاہر ہوئی، جس کو کسی نے دیکھا اور کسی نے نہیں۔ یہ شعاع ان تمام فقہا کے سینوں پر سے گزری، جس کے سینے پر گزرتی وہ حیران و پریشان اور مضطرب و بے قرار ہو جاتا۔ اس کے بعد وہ سب کے سب فقہا بے ساختہ برہنہ ہو کر زور زور سے چلانے لگ گئے اور بے خود ہو کر کپڑے چاک کرنے لگ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد تخت پر چڑھ کر سب نے اپنے سر آپ کے قدموں میں ڈال دیے۔ مجلس میں ایک کوہرام مچ گیا، چاروں طرف شور پیدا ہو گیا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا بغداد ہل رہا ہے۔ اس کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایک کو اپنے سینے سے لگانا شروع کر دیا۔ جب تمام فقہا کو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنے سینے سے لگا چکے تو ان میں سے ہر ایک کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ تمہارا سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے۔ اس طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہر ایک سوال کا نام لے کر اس کا جواب بیان فرما دیا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ ان تمام کے سوالوں کے جواب دے چکے تو مجلس ختم ہو گئی۔ بعد میں نے ان سے دریافت کیا کہ اس وقت آپ لوگوں کا کیا حال ہو گیا تھا۔ ان فقہا نے بیان کیا کہ جب ہم لوگ وہاں جا کر بیٹھے تو جس قدر ہمارا علم تھا وہ ہم سے سلب ہو گیا، گویا ہم نے کبھی کچھ پڑھا ہی نہیں تھا۔ پھر جب حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں اپنے سینے سے لگایا تو ہمارا وہی علم بدستور لوٹ آیا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہم میں سے ہر ایک کے سوال کو بیان کر کے اس کے وہ جواب بیان فرمائے جنہیں ہم بھی نہیں جانتے تھے۔ شیخ ابو عبداللہ محمد بن ابو الفتح جو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے قدیمی خادم تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ مجھے محمد طویل پکارا کرتے تھے۔ ایک دن میں نے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا کہ میں تو لوگوں سے چھوٹا ہوں، آپ مجھے محمد طویل کے نام سے کیوں پکارتے ہیں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تو طویل العمر اور طویل الاسفار ہے۔ چنانچہ پھر ایسا ہی وقوع میں آیا، کیونکہ شیخ محمد 137 سال تک زندہ رہے اور انہوں نے اپنی سیاحت کے دوران میں عجائبات اور دور دراز کے ممالک دیکھے اور کوہ کاف تک پہنچے۔ شیخ ابو المظفر منصور بن مبارک واسطی بیان کرتے ہیں کہ میں عالم شباب میں حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میرے پاس اس وقت فلسفے اور علوم روحانیت کی ایک کتاب تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قبل اس کے کہ میری کتاب کو دیکھیں یا اس کا مضمون دریافت کریں، مجھ سے فرمایا کہ منصور یہ کتاب تیرا بڑا ساتھی ہے، اٹھ اسے جا کر دھو دے۔ میرے دل نے اس کا دھو ڈالنا گوارا نہ کیا، کیونکہ مجھے اس سے محبت تھی اور اس کے چند مسائل و احکام مرغوب خاطر تھے، اس لیے میں نے ارادہ کیا کہ آپ کے سامنے سے اٹھ جاؤں اور کتاب کو گھر میں رکھاؤں۔ اس نیت سے میں اٹھنے کو تھا کہ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے تعجب کی نگاہ سے میری طرف دیکھا، بس میں اٹھ نہ سکا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے اپنی کتاب دو۔ میں نے جو اسے دیکھا تو دیکھتا ہوں کہ فقط سفید کاغذ ہیں جن پر ایک حرف تک بھی نہیں لکھا ہوا۔ میں نے وہ کتاب آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دے دی۔ آپ نے ورق گردانی کے بعد فرمایا یہ کتاب فضائل قرآن ہے جو محمد بن زریس کی تصنیف ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہہ کر مجھے کتاب واپس کر دی۔ میں نے دیکھا کہ وہ کتاب حقیقت میں فضائل قرآن ہے جو ابن زریس کی تصنیف ہے۔ کتاب نہایت خوش خط لکھی ہوئی ہے۔ پھر حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو بات دل میں ہو زبان سے بھی وہی کہا کرو، توبہ کرو اور آئندہ کبھی ایسا نہ کرنا کہ دل میں تو کچھ اور ہو اور زبان پر کچھ اور۔ میں نے عرض کیا کہ ہاں میں توبہ کرتا ہوں۔ ابو المظفر کا بیان ہے کہ میں وہاں سے اٹھا تو مسائل فلسفیہ اور احکام روحانیات جو مجھے یاد تھے سب کے سب ایسے فراموش ہو گئے جیسے مجھے کبھی یاد ہی نہیں تھے۔ شیخ عبداللہ محمد حسینی بیان کرتے ہیں کہ ماہ محرم الحرام 559 ہجری کا واقعہ ہے کہ ایک روز حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مسافر خانے میں آپ کی زیارت کے لیے تقریباً 300 لوگ جمع تھے۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ تیزی سے دولت خانے سے نکلے اور 4-5 دفعہ بآواز بلند سب کو پکار کر کہا کہ دوڑ کر میرے پاس آ جاؤ۔ تمام لوگ دوڑ کر آپ کے پاس چلے آئے۔ جب مسافر خانے کے نیچے کوئی بھی نہ رہا تو اس کی چھت گر پڑی اور لوگ بچ گئے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ابھی مکان میں موجود تھا تو اس وقت مجھ سے کہا گیا کہ مسافر خانے کی چھت گرنے والی ہے۔ مجھے خوف ہوا کہ کوئی دب نہ جائے، اس لیے میں نے تم سب کو جلدی سے اپنے پاس بلا لیا۔ ابو محمد خشاب نحوی بیان کرتے ہیں کہ میں عالم شباب میں علم نحو پڑھا کرتا تھا۔ اس وقت بسا اوقات اکثر لوگوں سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاق و عادات، آپ کی فصاحت و بلاغت اور آپ کے مواعظ حسنہ کی بے حد تعریف و توصیف سنا کرتا تھا۔
اس لیے مجھے آپ کے مواعظ سننے کا اشتیاق تھا، مگر مجھے عدم فرصت کی وجہ سے اس کا موقع نہیں ملتا تھا۔ پھر ایک روز لوگوں کے ساتھ میں آپ کی مجلس میں گیا۔ جاتے ہی حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے میری طرف التفات کر کے فرمایا، اگر تم ہمارے پاس رہو تو ہم تمہیں مسائل نحو اچھی طرح سکھا دیں گے۔ چنانچہ میں نے اسی وقت سے آپ کی خدمت میں رہنا شروع کر دیا، اور ایک قلیل عرصے میں مجھے وہ کچھ حاصل ہوا جو اس عمر تک حاصل نہیں ہوا تھا۔ جو مسائل نحویہ اور علوم عقلیہ مجھے اس عمر تک کسی سے بھی معلوم نہیں ہوئے تھے، وہ مجھے اچھی طرح یاد ہو گئے۔ شیخ ابو الحسن طواس بیان کرتے ہیں کہ ایک روز ایک بڑی جماعت کے ساتھ میں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے گیا۔ یہ لوگ اپنی ایک مہم کی بابت آپ سے دعا کرانے جا رہے تھے۔ راستے میں اور بھی بہت سے لوگ ان کے ہمراہ ہو گئے۔ ان لوگوں میں ایک لڑکا بھی ساتھ ہو گیا تھا جو نہایت بد اخلاق تھا۔ وہ اکثر اوقات ناپاک رہتا تھا اور بول و براز کے بعد استنجا بھی نہیں کرتا تھا۔ اتفاق سے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ راستے میں مل گئے۔ ان لوگوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے اپنا مسئلہ بیان کیا اور آپ سے اس کی نسبت دعا کے خواستگار ہوئے۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھے اور یک کے بعد دیگرے سب نے آپ کی دستبوسی کی۔ جب اس لڑکے کی باری آئی تو اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑنا چاہا تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا دست مبارک آستین میں دبا لیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکے کی طرف ایک نظر بھر کر دیکھا۔ دیکھتے ہی وہ لڑکا بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ جب ہوش میں آیا تو داڑھی اس کے چہرے پر نمودار تھی۔ پھر وہ اٹھا اور آپ کے دست مبارک پر طائب ہوا۔ پھر حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے مصافحہ کیا۔ شیخ ابو الخیر کروم بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد کی زندگی کے آخری لمحات میں ان سے پوچھا، مجھے بتائیں کہ آپ کے بعد کس کی پیروی کروں؟ والد ماجد نے کہا کہ شیخ عبد القادر کی۔ مجھے خیال ہوا کہ معلوم نہیں کہ آپ قصداً کہہ رہے ہیں یا غلبہ مرض کی وجہ سے آپ کی زبان سے نکل گیا ہے، اس لیے ایک گھڑی کے بعد میں نے آپ سے پھر پوچھا کہ آپ کے بعد میں کس کی پیروی کروں؟ تو میرے والد ماجد نے کہا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ پھر تیسری بار ایک گھڑی کے بعد میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کے بعد میں کس کی پیروی کروں؟ اس مرتبہ بھی میرے والد ماجد نے فرمایا کہ ان قریب ایک زمانہ آئے گا کہ اس وقت زیادہ تر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کی جائے گی۔ الغرض میں اپنے والد کی وفات کے بعد بغداد آ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت حضرت محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں شیخ بقا بن بطو، شیخ ابو سعید کیلولی اور شیخ علی بن الہیتی وغیرہ سمیت دیگر مشائخ بھی موجود تھے۔ اس وقت میں نے رجال الغیب کی نورانی شکلیں ملاحظہ کیں۔ ان شکلوں کے دیکھتے ہی مجھے غشی آ گئی۔ پھر جب میں ہوش میں آیا تو لوگوں کی صفیں چیرتا ہوا بے ساختہ دوڑ کر حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے تخت پر چڑھ گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ میری وجہ سے تھوڑی دیر خاموش ہو گئے اور فرمانے لگے کہ تمہیں اپنے والد ماجد کی وصیت ایک دفعہ ہی کافی نہیں تھی کہ بار بار پوچھتے رہے۔ میں نے جب یہ الفاظ سنے تو خوف زدہ ہو کر خاموش ہو گیا۔ احمد بن صالح الجیلی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ بغداد کے مدرسہ نظامیہ میں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ موجود تھا۔ اس وقت کثیر تعداد میں علماء و فقراء آپ کی خدمت میں حاضر تھے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ اس وقت نہایت فصاحت و بلاغت کے ساتھ قضاء و قدر کے متعلق کچھ بیان فرما رہے تھے۔ اسی اثنا میں ایک بہت بڑا سانپ آپ کے سامنے چھت سے گرا۔ تمام لوگ ڈر کے مارے بھاگ کھڑے ہوئے اور ادھر ادھر منتشر ہو گئے، مگر سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جنبش تک نہیں کھائی اور اسی طرح استقلال کے ساتھ اپنی جگہ پر بیٹھے تقریر فرماتے رہے۔ وہ سانپ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے کپڑوں میں گھس کر آپ کے تمام جسم پر پھرا۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کے گلے کے پاس سے اتر کر زمین پر کھڑا ہو گیا اور آپ سے کچھ باتیں کر کے چلا گیا، مگر ان باتوں کو کسی کی سمجھ نہیں آئی۔ اس کے بعد تمام لوگ پھر بدستور آ کر اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے اور آپ سے پوچھنے لگے کہ اس نے آپ سے کیا باتیں کی تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس نے مجھ سے کہا کہ میں نے بہت سے اولیاء کرام کو آزمایا، مگر آپ جیسے استقلال والا میں نے کسی کو نہیں پایا۔ اس کے جواب میں نے کہا چونکہ میں قضاء و قدر کے متعلق گفتگو کر رہا تھا اس لیے تو میرے اوپر گرا۔ تو زمین کا کیڑا ہے، قضاء و قدر ہی تجھے متحرک کرتی ہے۔ تو نے چاہا کہ میرا قول و فعل دونوں برابر ہو جائیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے شیخ عبد الرزاق بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ ایک دفعہ میں جامعہ منصوری میں نماز ادا کر رہا تھا۔ اسی اثنا میں دوران نماز میں نے بوریے پر سے کسی چیز کے آنے کی آہٹ سنی۔ اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک اژدہا میرے سجدے کی جگہ منہ کھولے بیٹھا ہے۔ سجدہ کرتے وقت میں نے اسے ہاتھ سے ہٹا دیا۔ جب میں قعدہ میں بیٹھا تو یہ میری رانوں پر سے ہو کر میری گردن پر چڑھ گیا۔ اس کے بعد جب میں سلام پھیر کر نماز سے فارغ ہوا تو وہ پھر مجھے دکھائی نہ دیا۔ پھر دوسری صبح جب میں جامعہ مذکور کے ایک ویران حصے میں گیا تو یہاں پر مجھے ایک شخص جو آنکھیں پھاڑے ہوئے تھا دکھائی دیا۔ میں تاڑ گیا کہ ضرور بالضرور یہ کوئی جن ہے۔
اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ کل میں ہی نماز کے دوران آپ کے پاس آیا تھا۔ اس طرح میں نے بہت سے اولیاء کرام کو آزمایا مگر آپ کی طرح کسی کو ثابت قدم نہیں دیکھا، بلکہ کسی کے ظاہر میں اور کسی کے باطن میں اضطراب پیدا ہو گیا۔ صرف آپ ظاہر اور باطن دونوں میں یکساں ثابت قدم رہے۔ پھر اس جن نے میرے ہاتھ پر توبہ کر لی۔ شیخ ابو عمرو عثمان سریفینی اور شیخ ابو محمد عبدالحق حریمی بیان کرتے ہیں کہ 3 ماہ صفر 555 ہجری کا واقعہ ہے کہ ہم حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھے۔ اچانک آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھ کر لکڑی کی نالینیں پہنی اور وضو فرمایا۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سلام پھیرا تو زور سے ایک چیخ ماری اور ایک نال لے کر ہوا میں پھینک دی، وہ ہماری نظر سے غائب ہو گئی۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری دفعہ زور سے چیخ ماری اور دوسری نال بھی ہوا میں پھینک دی، وہ بھی ہماری نظر سے غائب ہو گئی۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو کر بیٹھ گئے، کسی کو آپ سے یہ واقعہ پوچھنے کی جرت نہ ہوئی۔ پھر 3 روز کے بعد ایک قافلہ آیا اور کہنے لگا کہ ہمیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ہم نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے اس قافلے کے اندر آنے کی اجازت چاہی تو آپ نے اجازت دے دی، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جو کچھ وہ دیں اسے لے لو۔ قافلے کے لوگ اندر آئے اور انہوں نے ریشمی اور اونی کپڑے، کچھ سونا اور نالین جن کو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس روز پھینکا تھا ہم کو دے دیے۔ ہم نے ان سے دریافت کیا کہ یہ نالین تمہیں کہاں سے ملی تھیں؟ انہوں نے بیان کیا کہ ہم 3 ماہ سفر کو جا رہے تھے کہ راستے میں آ کر ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اور ہمارے قافلے کے بہت سے لوگوں کو مار ڈالا۔ اس کے بعد وہ ایک طرف جا کر مال غنیمت تقسیم کرنے لگ گئے۔ اس وقت ہم نے کہا کہ اگر ہم ان قزاقوں کے ہاتھوں سے بچ کر سلامت رہیں تو ہم اپنے مال میں سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ضرور بالضرور کچھ نہ کچھ نظر کریں گے۔ جب ہم نے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا تو 2 بڑی زور کی چیخیں سنی جس نے سارے بیابان کو ہلا دیا۔ قزاق ان چیخوں کے سنتے ہی ہیبت زدہ ہو گئے۔ ہم نے سمجھا کہ شاید کوئی شخص ان سے مال چھیننے کے لیے آ رہا ہے۔ اتنے میں وہ قزاق ہمارے پاس دوڑتے ہوئے آئے اور کہنے لگے، آؤ تم اپنا مال اٹھا لو اور دیکھو ہم پر ناگاہ کیا مصیبت ٹوٹ پڑی۔ ہم ان کے ساتھ گئے تو دیکھا کہ ان کے دونوں سردار مرے ہوئے پڑے تھے، ہر ایک کے پاس پانی سے بھیگی ہوئی ایک نال پڑی تھی۔ الغرض انہوں نے ہمارا مال واپس کر دیا اور سمجھا کہ اس کا کوئی بڑا سبب ہے۔ شیخ عمر بزاز بیان کرتے ہیں کہ ایک روز کا واقعہ ہے کہ میں جمعہ کے دن حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی میت میں نماز جمعہ پڑھنے کے لیے جا رہا تھا۔ اس روز راستے میں کسی نے بھی آپ کو سلام نہیں کیا۔ مجھے خیال گزرا کہ ہم ہر جمعہ کو لوگوں کے ہجوم کی وجہ سے انتہائی مشقت اور دشواری کے ساتھ مسجد تک پہنچے تھے، مگر آج آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے بھی سلام نہیں کیا۔ میرے دل میں اس خیال کا گزرنا تھا کہ لوگ چاروں طرف سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو سلام کرنے کے لیے ٹوٹ پڑے۔ پھر حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ مجھے دیکھ کر مسکرائے اور فرمانے لگے، عمر کیا تمہاری یہی خواہش تھی؟ شیخ ابو سعید کیلوی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے بلاد سواد میں جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں میں نے ایک شخص کو ہوا میں معلق دیکھا۔ میں نے انہیں سلام کیا اور ان سے پوچھا کہ آپ ہوا میں معلق کیوں بیٹھے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں ہوا و ہوس کو چھوڑ کر تقوی و پرہیزگاری کے تخت پر بیٹھا ہوا ہوں۔ شیخ موصوف بیان کرتے ہیں کہ پھر جب میں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے اس شخص کو پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے قبۃ الاولیاء میں معلق ہوا میں مؤدب بیٹھے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ سے حقائق و معارف کی بہت سی باتیں دریافت کیں جنہیں میں نہیں سمجھ سکا۔ پھر حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے تشریف لے گئے اور صرف میں ان کے پاس اکیلا رہ گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ یہاں بھی موجود ہیں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، کوئی ایسا ولی اور مقرب نہیں جس کی اس در پر آمد و رفت نہ ہو۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ میں آپ کے کلام کو سمجھ نہیں سکتا۔ وہ کہنے لگے کہ ہر مقام کے احکام جدا ہوتے ہیں، ہر حکم کے معنی علیحدہ اور ہر معنی کی عبادت دیگر ہوتی ہے۔ اس عبارت کو وہی سمجھتا ہے جو اس کے معنی سے واقف ہو، اور معنی سے وہی واقف ہوتا ہے جو کہ حکمت سے آگاہ ہو، اور حکمت سے وہی آگاہ ہوتا ہے جو عالی مقام میں پہنچا ہو۔ اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ آپ نہایت مؤدب ہو کر حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بیٹھتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں ان کے سامنے مؤدب ہو کر کس طرح نہ بیٹھوں، حالانکہ انہوں نے 100 رجال غیب پر جو ہوا میں معلق رہتے ہیں اور جنہیں خاص لوگوں کے علاوہ اور کوئی نہیں دیکھ سکتا، ان پر مجھے افسر بنایا ہے۔ شیخ محمد بن خضر بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ میں ایک روز حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھا۔ میرے دل میں اس وقت خیال پیدا ہوا کہ مجھے حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی فیض حاصل کرنا چاہیے۔ مجھے یہ خیال گزرتے ہی حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، خضر لو شیخ احمد کبیر رفاعی سے ملاقات کر لو۔
میں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بازو کی طرف نظر کی تو مجھے ایک ذی ہیبت بزرگ دکھائی دیے۔ میں نے اٹھ کر ان سے سلام عرض کر کے مصافحہ کیا تو آپ نے مجھ سے فرمایا، اے خضر، جو شخص شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے اولیاء کو دیکھ لے تو پھر اسے مجھ جیسے شخص سے ملنے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ میں بھی تو ان کے ماتحت ہوں۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے غائب ہو گئے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد میں شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ آپ وہی بزرگ ہیں جن کو میں نے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بازو کے پاس بیٹھا ہوا دیکھا تھا۔ شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے دیکھا تو فرمایا، کیا تمہیں میری پہلی ملاقات کافی نہیں ہوئی؟ شیخ ابو بکر تمیمی نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے کہ میں اوائل عمر میں شتربان تھا۔ ایک دفعہ میں حج کی نیت سے مکہ مکرمہ جا رہا تھا کہ راستے میں ایک جیلانی شخص بھی میرے ہمراہ ہو لیا۔ راستے میں اس شخص کو اپنی موت کا یقینی علم ہو گیا۔ اس نے مجھے اپنی چادر، کپڑا اور 10 دینار دیے اور کہا کہ یہ لے جا کر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو دے دینا اور عرض کر دینا کہ میرے لیے دعائے مغفرت کریں۔ یہ کہہ کر اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ جب میں بغداد واپس آیا تو مجھے طمع، حرص اور لالچ نے آن دبایا۔ میں نے سوچا کہ اس کی کسی کو خبر تو ہے ہی نہیں، چلو دینار اپنے پاس رہنے دو۔ غرض میں نے 10 دینار رکھ لیے۔ پھر ایک روز میں کہیں جا رہا تھا کہ راستے میں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا سامنا ہو گیا۔ میں نے سلام عرض کر کے آپ سے مصافحہ کیا تو آپ نے میرا ہاتھ زور سے پکڑ کر فرمایا، تم نے 10 دینار کے پیچھے خدا کا بھی خوف نہیں کیا اور اس اجمی کی امانت رکھ لی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا تھا کہ میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ آپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں فوراً دوڑتا ہوا گھر گیا اور وہ 10 دینار اور چادر لا کر آپ کو دے دی۔ شیخ ابو عمرو عثمان بیان کرتے ہیں کہ میں نے عالم رویا میں دیکھا کہ نہر عیسیٰ کا پانی خون اور پیپ ہو گیا ہے، اس کی مچھلیاں، سانپ وغیرہ حشرات الارض ہو گئی ہیں اور وہ بڑھتی جاتی ہیں۔ میں خائف ہو کر اپنے مکان میں بھاگ آیا۔ اس وقت مجھے کسی نے پنکھا دیا اور کہا کہ اسے مضبوط پکڑ لو۔ میں نے کہا یہ مجھ سے نہیں اٹھتا۔ انہوں نے کہا تمہارا ایمان اسے اٹھا لے گا، تم اسے ہاتھ میں لے لو۔ میں نے اسے ہاتھ میں لے لیا۔ اچانک میرا خوف ختم ہو گیا۔ میں نے انہیں قسم دلا کر پوچھا کہ آپ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے تسکین و اطمینان عطا فرمایا ہے، آپ کون ہیں؟ فرمایا کہ میں تمہارا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و ہیبت سے کانپ اٹھا۔ پھر میں نے آپ سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ میرا خاتمہ خدا کی کتاب اور آپ کی سنت پر ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بے شک ایسا ہی ہوگا اور تمہارے شیخ عبد القادر ہیں۔ میں نے پھر بارگاہ نبوت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ خدا کی کتاب اور آپ کی سنت پر میرا خاتمہ ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ایسا ہی ہوگا اور تمہارے شیخ عبد القادر ہیں۔ تیسری دفعہ پھر میں نے آپ سے عرض کیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا۔ پھر جب میں بیدار ہوا تو میں نے اپنا خواب اپنے والد ماجد سے بیان کیا تو وہ مجھے ہمراہ لے کر حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے۔ اس روز آپ رحمۃ اللہ علیہ مسافر خانے میں واعظ فرما رہے تھے۔ ہمیں چونکہ جگہ خالی نہیں ملی اس لیے ہم آپ کے قریب نہ جا سکے اور مجلس کے آخر میں ہی بیٹھ گئے، مگر آپ نے دیکھتے ہی ہمیں اپنے پاس بلوا لیا۔ میرے والد ماجد تخت پر چڑھے اور ان کے پیچھے پیچھے میں بھی تخت پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے میرے والد ماجد سے فرمایا، تم عجیب کم فہم آدمی ہو، بلا دلیل میرے پاس آتے ہی نہیں تھے۔ پھر حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے میرے والد کو اپنی قمیص اور مجھے اپنی ٹوپی پہنائی۔ اس کے بعد ہم تخت سے اتر کر لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے۔ میرے والد نے دیکھا تو قمیص الٹی تھی۔ آپ نے سیدھا کرنا چاہی تو وہ خود بخود سیدھی ہو گئی۔ یہ دیکھ کر میرے والد پر غشی طاری ہو گئی اور مجلس میں اضطراب سا پیدا ہو گیا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے میرے والد کی نسبت فرمایا کہ انہیں میرے پاس لے آؤ۔ پھر جب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ قبۃ الاولیاء میں موجود تھے۔ آپ نے میرے والد ماجد سے فرمایا کہ جس کے رہنما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور جس کا شیخ عبد القادر ہو تو اسے کیوں کرامت حاصل نہیں ہوگی؟ یہ تمہاری ہی کرامت ہے۔ حضرت علی بن علی حیتی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اور شیخ بقا بن بطو حضرت شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے روضہ مبارک کی زیارت کو تشریف لے گئے۔ میں نے دیکھا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے قبر سے نکل کر حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے سینے سے لگا لیا اور خلعت فاخرہ پہنائی۔ شیخ ابو عبداللہ قزوینی اور شیخ احمد بیان کرتے ہیں کہ جب حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت ہوئی تو جیلان سے 3 بزرگ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لائے۔
جب یہ بزرگ آپ کے مدرسے میں داخل ہوئے اور اجازت لے کر سامنے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے ہاتھ میں ایک کتاب لیے ہوئے بیٹھے ہیں اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا آفتابہ رو قبلہ نہیں ہے، آپ کا خادم آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ یہ بزرگ اس حال سے نفرت کر کے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگ گئے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب رکھ کر خادم کی طرف نظر اٹھائی تو وہ اسی وقت دم بخود ہو کر زمین پر گر پڑا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے آفتابے کی طرف توجہ کی تو وہ اسی وقت گھوم کر رو قبلہ ہو گیا۔ شیخ ابو محمد جونی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ایک روز میں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں اس وقت فاقے سے تھا اور میرے اہل و عیال نے بھی کئی روز سے کھانا نہیں کھایا تھا۔ میں نے آپ کو سلام کیا اور آپ نے سلام کا جواب دے کر اس وقت مجھ سے فرمایا، جونی، بھوک خدا تعالیٰ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، جسے وہ دوست رکھتا ہے اسی کو وہ عطا فرماتا ہے، اور جب بندہ 3 روز تک کچھ نہیں کھاتا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے، تو نے میری وجہ سے اب تک کچھ نہیں کھایا، مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم ہے کہ میں تجھے کھلاؤں گا اور پلاؤں گا۔ قریب تھا کہ میں یہ سن کر چیخ اٹھتا مگر آپ نے خاموش رہنے کا اشارہ فرمایا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب خدا تعالیٰ کسی بندے کی آزمائش کرتا ہے اور بندہ اسے پوشیدہ رکھتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ 2 حصے اجر دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے اپنے قریب بلا کر پوشیدہ طور سے کچھ دیا۔ میرا ارادہ اسے ظاہر کرنے کا تھا مگر آپ نے فرمایا، جوانی فقر کو چھپانا بہتر ہے۔ شیخ ابو سعود حریمی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ابو المظفر تاجر حضرت شیخ حماد بن دباس رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ حضرت، میرا قصد شام کے سفر کرنے کا ہے، میرا قافلہ بھی تیار ہے جس میں 700 دینار کا مال لے جاؤں گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تم اس سال سفر کرو گے تو تم مارے جاؤ گے اور تمہارا سارا مال لٹ جائے گا۔ یہ تاجر شیخ حماد کا قول سن کر نہایت پریشان ہوا اور اسی پریشانی کی حالت میں واپس لوٹا۔ راستے میں اس کی حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے شیخ حماد کے مقولے کا آپ سے تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا، بے شک تم جاؤ، انشاءاللہ تعالیٰ تم اپنے سفر سے صحیح اور تندرست واپس آؤ گے۔ غرض وہ اپنے سفر کو گیا اور شام میں پہنچ کر اس نے اپنا سارا مال 1000 دینار فروخت کر دیا اور پھر وہاں سے اپنی کسی ضرورت کے لیے حلب چلا گیا۔ حلب میں کسی جگہ پر اس نے اپنے 1000 دینار رکھ دیے اور آتے وقت انہیں بھول گیا۔ اس وقت اسے نیند کا کچھ غلبہ ہوا اور وہ سو گیا۔ سوتے ہی خواب میں دیکھتا ہے کہ عرب بدوؤں نے ان کا قافلہ لوٹ لیا ہے اور قافلے کے بہت سے لوگوں کو بھی مار ڈالا ہے اور خود اس پر بھی وار کر کے اس کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ وہ گھبرا کر اٹھا اور اسی وقت اس کو اپنے دینار بھی یاد آ گئے۔ فوراً دوڑتا گیا اور دیناروں کو اپنی جگہ پر ویسے ہی پڑا پایا۔ یہ انہیں لے کر وہاں سے کوچ کر کے بغداد پہنچا۔ جب بغداد میں پہنچ گیا تو اسے پریشانی ہوئی کہ شیخ حماد اور حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ دونوں بزرگوں میں سے پہلے کس کے پاس جاؤں۔ وہ اسی فکر میں مبتلا تھا کہ حسن اتفاق سے 100 کے سلطان میں اسے شیخ حماد مل گئے۔ انہوں نے اس سے فرمایا کہ نہیں، تم پہلے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جاؤ، وہ محبوب سبحانی ہیں، انہوں نے تمہارے حق میں 70 مرتبہ دعا مانگی ہے، یہاں تک کہ خدا تعالیٰ نے تمہارے واقعے کو بیداری سے خواب میں تعبیر کر دیا۔ غرض یہ پہلے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے دیکھ کر فرمایا، کیا تمہیں شیخ حماد نے پہلے میرے پاس آنے کے لیے فرمایا ہے؟ میں نے 70 دفعہ تمہارے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی ہے کہ وہ تمہارے واقعے کو بیداری سے خواب میں تعبیر کر دے اور تمہیں صحیح سلامت واپس اپنے شہر لے آئے۔ شیخ عمر بزاز کا بیان ہے کہ ایک روز میں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھا۔ اچانک آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے عمر، اپنی پشت کو بلی کے گرنے سے بچاؤ۔ میں نے یہ سن کر دل میں کہا کہ چھت میں تو کوئی روزن نہیں، میرے اوپر بلی کہاں سے گرے گی؟ ابھی میرا یہ کلام پورا نہیں ہوا تھا کہ اچانک غیب سے ایک بلی میری پشت پر آ گری۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اچانک میرے سینے پر ہاتھ پھیرا۔ ہاتھ پھیرتے ہی میرا قلب سورج کی طرح روشن ہو گیا۔ شیخ ابو محمد صالح کا بیان ہے کہ ایک دفعہ حضرت شیخ ابو مدین رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا، تم بغداد جاؤ اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہ کر تعلیم فقر حاصل کرو۔ چنانچہ میں شیخ کے حکم کے مطابق بغداد آیا۔ جب حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کو سب سے زیادہ محیب پایا۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے اپنے خلوت خانے کے دروازے پر 20 دن تک بٹھایا۔ اس کے بعد ایک روز آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قبلہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، سالے اس طرف دیکھو۔ میں نے اس طرف دیکھا تو مجھے قبلہ نظر آ گیا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے دریافت کیا، کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ کعبہ شریف دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مغرب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اس طرف دیکھو۔ میں نے اس طرف دیکھا تو مجھے اپنے شیخ ابو مدین نظر آئے۔ آپ نے فرمایا، کیوں، کیا دیکھ رہے ہو؟
میں نے عرض کیا کہ میں اپنے شیخ ابو مدین کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کیوں، کہاں جاؤ گے؟ کعبہ شریف کی طرف یا اپنے شیخ کی طرف؟ میں نے عرض کیا اپنے شیخ کی طرف جاؤں گا۔ پھر حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک قدم سے جانا چاہتے ہو یا جس طرح سے تم آئے تھے؟ میں نے عرض کیا جس طرح سے میں آیا تھا ویسا ہی اچھا ہوگا۔ پھر محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے صالح، تم فقر کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک تم اس کی سیڑھی پر نہ چڑھو، اور اس کی سیڑھی توحید ہے، اور توحید کا دار و مدار اس پر ہے کہ تمام آثار حادثہ کو اپنی نظر سے مٹا دو۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت پھر آپ توجہ فرما کر ایسا کر دیں۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نظر میری طرف دیکھا تو میرے دل سے میرے تمام جذبات ارادہ اس طرح جدا ہو گئے جس طرح رات دن سے جدا ہو جاتی ہے۔ ناظرین، حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات میں سے ایک یہ بھی تھی کہ باوجود اس کے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس واعظ میں لوگ بکثرت ہوا کرتے تھے، لیکن آپ کی آواز دور و نزدیک سب کو یکساں پہنچا کرتی تھی۔ دوران واعظ حاضرین کو فضا میں سے حس و حرکت کی آواز سنائی دیا کرتی تھی، اور اکثر اوقات اوپر سے کسی کے گرنے کی آواز بھی معلوم ہوا کرتی تھی۔ یہ لوگ رجال غیب ہوتے تھے۔ شیخ محمد بن حروی کا بیان ہے کہ ایک روز سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ واعظ فرما رہے تھے، اسی دوران بعض لوگوں میں کچھ بے توجہی سی پیدا ہو گئی۔ حضرت محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو میرا کلام سننے کے لیے سبز پرندوں کو بھیج دے۔ ابھی آپ کا یہ کلام پورا نہیں ہوا تھا کہ مجلس میں کثرت سے سبز پرندے بھر گئے اور حاضرین نے انہیں اچھی طرح دیکھ لیا۔ شیخ محمد بن حروی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں آپ کی مجلس میں حاضر تھا۔ اسی دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ اس وقت چاہے کہ میرا کلام سننے کے لیے ایک سبز پرندے کو بھیجے تو وہ ایسا کر سکتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ابھی یہ فرما ہی رہے تھے کہ اتنے میں ایک نہایت خوبصورت سبز پرندہ آیا اور آ کر آپ کی آستین میں گھس گیا اور پھر واپس نہیں نکلا۔ ایک دفعہ عجم کے ایک بادشاہ نے خلیفہ بغداد پر چڑھائی کرنے کی غرض سے بہت بڑا لشکر جرار بھیجا۔ خلیفہ بغداد مقابلے سے عاجز آ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے روحانی امداد کی درخواست کی۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ علی بن الہیتی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا مخالف فوج سے کہہ دو کہ تم بغداد سے چلے جاؤ۔ شیخ موصوف نے کہا بہت اچھا، اور اپنے خادم سے بلا کر کہا تم اجمی لشکر میں جاؤ اور اس کے اخیر میں جا کر دیکھو، وہاں چادر کا ایک خیمہ سا بنا ہوگا اور اس میں 3 شخص بیٹھے ہوں گے۔ ان سے تم کہنا کہ علی بن حیتی تم سے کہتے ہیں کہ تم بغداد سے چلے جاؤ۔ اگر وہ تمہیں یہ جواب دیں کہ ہم تو دوسرے کے حکم سے آئے ہوئے ہیں تو تم بھی یہ کہنا کہ میں بھی دوسرے کے حکم سے آیا ہوں۔ غرض خادم نے جا کر انہیں شیخ موصوف کا حکم سنا دیا۔ وہ کہنے لگے ہم تو دوسرے کے حکم سے آئے ہیں۔ خادم نے کہا میں بھی دوسرے کے حکم سے آیا ہوں۔ یہ سن کر ان میں سے ایک شخص نے ہاتھ بڑھایا اور چادر کے بند دروازے کھول ڈالے۔ پھر چادر لپیٹ کر یہ تینوں شخص واپس چلے گئے۔ اسی وقت ان کا لشکر بھی خیمہ گرا کر چلتا بنا۔ ایک روز حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ قدرت الہی کے متعلق بیان فرما رہے تھے اور لوگ بھی متاثر ہو کر حالت استغراقی میں نہایت خشوع و خضوع کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک عجیب الخلقت پرندہ مجلس کے اوپر سے گزرا۔ لوگ اس کے دیکھنے میں مشغول ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا اس ذات پاک کی قسم ہے کہ اگر میں اس پرندے سے کہوں کہ تو اللہ کے حکم سے مر جا تو یہ فوراً مر جائے۔ ابھی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا یہ کلام پورا نہیں کیا تھا کہ وہ پرندہ خود بخود مر کر زمین پر گر پڑا۔ ناظرین، شیخ عبداللہ محمد حسینی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ شیخ ابو الحسن علی بن حیتی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تشریف لائے۔ میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ اس وقت ہم نے آپ کے دولت خانے کی دہلیز پر ایک نوجوان کو چت پڑا دیکھا۔ یہ نوجوان شیخ ابو الحسن علی حیتی سے کہنے لگا کہ حضرت آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں میری سفارش کریں۔ پھر جب ہم بارگاہ غوثیت میں پہنچے تو شیخ ابو الحسن علی حیتی کے کلام کرنے سے پہلے ہی حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے یہ نوجوان آپ کو دے دیا۔ شیخ ابو الحسن علی حیتی باہر نکلے اور میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ آپ نے باہر آ کر اس نوجوان کو اس بات کی اطلاع دی کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تمہارے بارے میں میری سفارش قبول کر لی ہے۔ یہ نوجوان اس بات کی اطلاع پاتے ہی دہلیز سے نکلا اور ہوا میں اڑ کر چلا گیا۔ پھر ہم حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ہم نے آپ سے دریافت کیا کہ یہ کیا واقعہ تھا۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ نوجوان ہوا میں پرواز کرتا ہوا بغداد پر سے گزرا۔ اسے اپنے دل میں خیال پیدا ہوا کہ بغداد میں مجھ جیسا شخص کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے میں نے اس کا حال سلب کر لیا، اور اگر شیخ علی اس کی سفارش نہ کرتے تو میں اسے نہ چھوڑتا۔ شیخ ابو الخیر محمد بن محفوظ بیان کرتے ہیں کہ میں شیخین کی ایک بہت بڑی جماعت کے ساتھ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔
حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو کچھ مانگتا ہے مانگو۔ شیخ ابو سعود نے کہا کہ میں ترک اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ محمد بن قائد نے کہا کہ میں مجاہدے کی قوت چاہتا ہوں۔ شیخ بزاز نے کہا کہ میں خوف الہی چاہتا ہوں۔ شیخ فارسی نے کہا اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرا ایک حال تھا جسے میں کھو بیٹھا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ وہ حال پھر وارد ہو جائے۔ شیخ جمیل نے کہا کہ میں حفظ وقت چاہتا ہوں۔ شیخ عمر غزال نے کہا کہ میں عمر کی زیادتی چاہتا ہوں۔ شیخ خلیل سرسری نے کہا میں چاہتا ہوں کہ جب تک میں مقام قطبیت حاصل نہ کر لوں مجھے موت نہ آئے۔ شیخ ابو البرکات نے کہا کہ میں محبت الہی میں استغراق چاہتا ہوں۔ شیخ ابو الفتوح نے کہا میں چاہتا ہوں کہ مجھے قرآن و حدیث ازبر ہو جائے۔ ابو عبداللہ محمد بن وزیر نے کہا کہ میں نائب وزیر بننا چاہتا ہوں۔ ابو الفتوح بن ہیبت اللہ نے کہا کہ میں خلیفہ کے گھر کا استاد بننا چاہتا ہوں۔ ابو القاسم بن صاحب نے کہا کہ میں خلیفہ کی دربانی چاہتا ہوں۔ آخر میں شیخ ابو الخیر محمد بن محفوظ نے کہا کہ میں معرفت چاہتا ہوں۔ الغرض ان تمام لوگوں کی باتیں سننے کے بعد حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی، اے پیغمبر، وہ دنیا کے طالب اور یہ آخرت کے طالب سب ہی کو ہم تمہارے پروردگار کی بخشش سے امداد دیتے ہیں، اور تمہارے پروردگار کی بخشش عام ہے، کسی پر بند نہیں ہے۔ شیخ ابو الخیر کا بیان ہے کہ خدا کی قسم جس نے جو کچھ طلب کیا تھا اس کو وہی کچھ ملا۔ میں نے ہر ایک کو اسی حالت میں دیکھا جسے وہ چاہتا تھا، سوائے شیخ خلیل کے، کیونکہ ابھی وہ وقت نہیں آیا تھا جس میں ان سے قطبیت کا وعدہ تھا۔ ناظرین، شیخ ابو العباس خضر حسین موصلی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ہم بہت سے آدمی ایک رات حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں حاضر تھے۔ اسی دوران عباسی خلیفہ مستنجد باللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام کرنے کے بعد آپ کے سامنے مؤدب ہو کر بیٹھ گیا۔ خلیفہ موصوف اس وقت آپ سے نصیحت حاصل کرنے کی غرض سے آیا تھا اور وہ اپنے ہمراہ 10 تھیلیوں میں نقدی بھروا کر لایا تھا۔ یہ تھیلیاں خلیفہ موصوف نے آپ کے سامنے پیش کیں۔ آپ نے انہیں لینے سے انکار کر دیا۔ خلیفہ نے بہت اصرار کیا کہ آپ اسے ضرور بالضرور قبول فرما لیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اصرار سے 2 عمدہ سی تھیلیاں اٹھا لیں، ایک کو اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ لیا اور دوسری کو بائیں میں۔ پھر آپ نے ان دونوں تھیلیوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے نچوڑا تو ان سے خون ٹپکنے لگا۔ آپ نے خلیفہ موصوف سے فرمایا کہ تم خدا تعالیٰ سے نہیں شرماتے؟ لوگوں کا خون کر کے تم اس مال کو میرے پاس لائے ہو۔ خلیفہ موصوف یہ سن کر بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد پھر حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا نسب متصل ہونے کی عزت و حرمت مد نظر نہ ہوتی تو میں اس خون کو اس کے محلات تک بہا دیتا۔ شیخ ابو الحسن بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہ کر آپ سے تحصیل علم کرتا تھا تو اس وقت آپ ہی کا کوئی نہ کوئی کام انجام دینے کی غرض سے اکثر اوقات شب بیداری کیا کرتا تھا۔ چنانچہ 553 ہجری کا واقعہ ہے کہ ایک رات آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے دولت خانے سے باہر تشریف لائے۔ میں آپ کی خدمت میں آفتابہ بھر کر لایا، مگر آپ نے نہیں لیا اور سیدھے مدرسے میں تشریف لے گئے۔ پھر باہر نکلے تو میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ بغداد کے دروازے پر پہنچے۔ پھر میں نے اپنے آپ کو ایک ایسے شہر میں پایا جسے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس شہر میں پہنچ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک مکان میں داخل ہوئے جو آپ کے مسافر خانے کے مشابہ تھا۔ اس مکان میں 6 لوگ موجود تھے۔ انہوں نے آپ کو سلام کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ذرا آگے چلے گئے اور میں ایک کتبے کے پاس ٹھہر گیا۔ یہاں سے میں نے نہایت پست اور دھیمی آواز سے کسی کے کرانے کی آواز سنی۔ کچھ منٹ کے بعد یہ آہٹ بند ہو گئی۔ اس کے بعد جہاں سے یہ آہٹ سنائی دی تھی ایک شخص اسی طرف گیا اور وہاں سے ایک شخص کو اپنے کندھے پر اٹھا لایا۔ اس کے بعد ایک اور شخص جس کی مونچھیں دراز تھیں اور سر برہنہ تھا آیا اور آ کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کلمہ شہادت پڑھا کر اس کی مونچھیں تراشیں، اسے ٹوپی پہنائی اور اس کا نام محمد رکھا۔ پھر ان لوگوں سے فرمایا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ یہ شخص متوفی کا قائم مقام ہوگا۔ ان سب نے یک زبان ہو کر عرض کیا، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے روانہ ہوئے۔ ہم تھوڑی دور چلے تھے کہ بغداد کے دروازے پر آن پہنچے۔ دروازہ خود بخود کھل گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مدرسے میں تشریف لائے اور پھر وہاں سے مکان میں چلے گئے۔ صبح کے وقت جب میں آپ سے سبق پڑھنے بیٹھا تو میں نے آپ کو قسم دلا کر پوچھا کہ یہ واقعہ کیا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ جو شہر تم نے دیکھا تھا یہ نہاون تھا، جو کہ اطراف و اجناب کے بلاد بعیدہ میں سے ایک شہر کا نام ہے۔ وہ 6 لوگ ابدال تھے اور 7واں شخص جس کی آہٹ سنائی دی تھی یہ بھی انہی میں سے تھا۔ اس وقت وہ وفات پانے والا تھا، اس لیے میں ان کے پاس گیا اور جس شخص کو میں نے کلمہ شہادت پڑھایا وہ قسطنطنیہ کا رہنے والا نصرانی شخص تھا۔ مجھے حکم ملا تھا کہ یہ شخص ان کا قائم مقام ہوگا، اس لیے وہ میرے پاس لایا گیا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اب وہ انہی ابدالوں میں سے ہے۔ اور جو شخص اپنے کندھے پر ایک شخص کو لائے تھے وہ ابو العباس حضرت خضر علیہ السلام تھے۔
یہ بیان فرمانے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے اس بات کا عہد کر لیا کہ میں آپ کی حیات مبارکہ میں کسی سے یہ واقعہ بیان نہیں کروں گا۔ شیخ عمرو بن حسین بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھا۔ اس وقت میں نے قندیل کی طرح ایک روشنی دیکھی جو آپ کے دہن مبارک سے 2-3 دفعہ قریب ہو کر واپس لوٹ گئی۔ میں نے انتہائی متعجب ہو کر اپنے دل میں کہا کہ میں لوگوں سے اس کا ذکر ضرور کروں گا۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت فرمایا کہ تم خاموش بیٹھے رہو، مجلس کی باتیں امانت ہوتی ہیں۔ پھر میں نے آپ کی وفات تک اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا۔